محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، دوستوں عزیزوں و عزیز بچوں، آج کی اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ماہ محرم کے تعلق سے اور یوم عاشوراء کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ حضرات، ہمارے سروں کے اوپر سے ابھی جو یہ مہینہ گزر رہا ہے، یہ جو ایام گزر رہے ہیں، یہ محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا ہے، اور محرم الحرام یہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، بہت ہی اہمیت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کی تھی، اور یہیں سے، اسی مہینے سے سال کا آغاز ہوا، ہجری سال کا۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، چونکہ بہت سے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سال آغاز ہوتا ہے وہ جنوری سے ہوتا ہے، اور عمومی طور پر غیر تو دور کی بات ہے، آپ مسلمانوں کے بھی ذہن کو، ان کے دماغ کو آپ پڑھ لیں گے، آپ دیکھ لیں گے، آپ سن لیں گے کہ یہ لوگ جنوری کے مہینے میں ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ پکنک کے لیے بھی اور پٹاخوں کے ذریعے سے غیر مسلمان اس میں حصہ لیتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور یہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ لیکن یاد رہے میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے جنوری کا مہینہ، اسلامی اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، قمری چاند کے اعتبار سے یہ مہینہ ہمارا نیا سال کا آغاز اس مہینے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ نیا سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس سے ہمارا سال کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم الحرام کی اہمیت قرآن و احادیث میں بہت زیادہ آئی ہوئی ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے قرآن مجید کا تو آپ کو سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر آپ کو ملے گا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہیں۔ کتنا ہے؟ اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض۔ ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہینوں کی گنتی جو ہے وہ شاید اب شروع ہوا ہے، یا 1-2 دن بعد شروع ہوا، یا 1-2 سال بعد، 100 سال، 500 سال، 1000 سال پہلے شروع ہوا ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی جو گنتی ہے یہ اس دن سے ہے جس دن اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی بھی شروع کر دی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آسمان و زمین اللہ رب العالمین نے کب بنایا، اور اس دن سے یہ چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ مہینوں کی گنتی جو 12 مہینے دیکھ رہے ہیں، یہ جنوری فروری سے یہاں سے شروع ہوا، یہاں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، یوم خلق السماوات والارض، کہ ہم نے
महीनों की गिनती की शुरुआत जिस दिन आसमान और ज़मीन को बनाया उसी दिन से इसकी शुरुआत हो गई। जी हाँ, अब आइए आगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मिन्हा अरबातुन हुरुम, इन हुर्मत वाले महीनों में से, इन 12 महीनों में से 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाला महीना है। मिन्हा अरबातुन हुरुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, अजमत वाले हैं, अहमियत वाले हैं। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि वो 4 महीने कौन कौन से महीने, हमें तो नहीं मालूम। और सही मानों में एक दो नौजवान को खड़ा करके पूछ दिया जाए, बताओ कि वो 4 महीने कौन से हैं जो हुर्मत वाले महीने हैं। पहली बात तो हुर्मत वाला महीना ही समझ में नहीं आ रहा, ये हुर्मत वाला क्या महीना है। आगे चलिए हम आपको समझाएंगे। देखिए हुर्मत वाले महीने 4 हैं और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौन कौन से महीने हैं यहाँ नहीं जिक्र किया। अब आइए हदीस के अंदर, सही बुखारी उठाइए, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सनतु 12 शहरन, के साल के 12 महीने हैं। मिन्हा अरबातुन हुरुम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इनमें से 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले हैं। सलासतुन मुतवालियात, और उनमें से 3 जो है वो पै दर पै है, कंटिन्यू है। 3 महीने कंटिन्यू हुर्मत वाला महीना है। कौन कौन से हैं? ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम। ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीने जो है पै दर पै कंटिन्यू हुर्मत वाला महीना है। नंबर 4 रजब, व रजब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और रजब का महीना भी हुर्मत वाला महीना है। अब ये हुर्मत वाला महीना समझ में नहीं आ रहा, इसमें आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको अलग क्यों किया, क्या वजह है? तो मुफस्सिर कुरान तफसीर इब्न कतीर रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि असल इसकी वजह यह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन हुर्मत वाले महीने को, जो 4 महीना है जिसको अलग किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसकी वजह यह है कि ज़माने जाहिलियत में कह लीजिए उस वक्त में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, बहुत ज़्यादा जंगो जिदाल होता, बहुत ज़्यादा जंग हुआ करता था एक दूसरे में, एक दूसरे कबीले में, एक दूसरे शहर में, बहुत ज़्यादा आपस में लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, जंग करते थे। तो लिहाजा ऐसी सूरत में क्या होता, खाना काबा का, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, ज़ियारत करना, हज करना बहुत मुश्किल हो जाता लोगों में बहुत मुश्किल हो जाता। लोग कैसे जाएं, कैसे सफ़र करें, ये तो मुमकिन नहीं है। लिहाजा ज़माने जाहिलियत में भी इन 4 महीनों का पासो लिहाज रखा जाता था, इनकी इज़्ज़त व हुर्मत व तक़द्दुस का ख्याल रखा जाता था। और ये लोग इन 4 महीनों में लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। 3 महीने जो पै दर पै कंटिन्यू बताया गया, उसमें बताया गया कि ज़िलक़ादा में जो है लोग चूँकि हज की तैयारी शुरू कर देते थे और लोग मिजाज बना लेते कि अब मुझे हज करना है, इसलिए ज़िलक़ादा में लोग अपने अपने हथियार को रख देते, हथियार नहीं उठाते, क्योंकि हज की तैयारी ज़िलक़ादा में शुरू हो जाता। उसके बाद ज़िलहिज्जा में लोग हज करते, हज में जाते और ये पूरे महीने जो है हज में लग जाता। उसके बाद फिर मुहर्रमुल हराम यानी कि मुहर्रम के महीने को भी उन लोगों ने इसको हुर्मत वाला महीना ही शुमार करते हुए, चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुर्मत वाला महीना करार दिया, इसलिए ये लोग मुहर्रमुल हराम में भी लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि लोग हज से वापस आएंगे, लोग अमनो सलामती के साथ, अमनो अमान के साथ घर वापस आ जाएंगे। इस वजह से ये लोग हुर्मत वाले महीने यानी कि मुहर्रमुल हराम में भी ये लोग लड़ाई झगड़े नहीं करते, ताकि ये लोग अमनो अमान के साथ, सलामती के साथ अपने घर वापस आ सकें। ये 3 महीने हो गए। नंबर 4 व रजब, अब चूंकि बाकी रह गया 8 महीने,
تو 8 مہینے کے بیچ میں ظاہر سی بات ہے لوگوں کو اللہ کا گھر خانہ کعبہ زیارت کرنے کے لیے جانا ہوتا، اس لیے ان لوگوں نے رجب کے مہینے میں بھی لڑائی جھگڑے کو بند کر دیا اور کہا کہ رجب کے مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کریں گے، اور گھر کی زیارت ہوتی اس لیے رجب کے مہینے میں بھی لڑائی جھگڑے یا جنگ نہیں ہوتا۔ جی ہاں میرے بھائی، یہ 4 مہینے کنٹینیو، یہ 3 مہینے کنٹینیو اور یہ رجب کا مہینہ، سمجھ گئے؟ اب ان 4 مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت والا مہینہ قرار دیا، حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ ہم اور آپ کہیں گے کہ ایسا کیوں کہ ان 4 مہینے کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا اور اس کو عظمت دیا؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جس مہینے کو چاہے عظمت دے دے، جس دن کو چاہے اس دن کی فضیلت کو بڑھا دے، جس رات کو چاہے اللہ رب العالمین اس رات کی فضیلت کو بڑھا دے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو چن لیا، اور فرشتے بہت ہیں لیکن ان میں مقدس کچھ اللہ رب العالمین کے قریب اور مقرب کچھ فرشتے الگ ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور دیگر جو نام آتے ہیں وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو چن لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں گے کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نازل کی، تورات، زبور، انجیل، قرآن، لیکن اللہ رب العالمین نے کلام میں سے، کتاب میں سے قرآن مقدس بھی کو چن لیا۔ قرآن مقدس کو اللہ رب العالمین نے کلام میں سے، اللہ رب العالمین نے قرآن کو چن لیا، اللہ رب العالمین کے کلام کو چن لیا۔ جی ہاں، تو یہ اللہ رب العالمین کے اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین جس چیز کو چاہے عظمت دیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو چن لیا۔ آج کا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اور یہ بہت ہی عظمت والا دن ہے، اہمیت والا دن ہے۔ آپ دیکھیں گے مہینوں کو، تو مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ راتوں کو آپ دیکھیں گے تو راتوں میں سب سے افضل رات اگر کوئی ہے تو وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس مہینوں کو چاہے عظمت دے، اہمیت دے، لہٰذا اللہ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے، اللہ جس چیز کو عظمت دیتا ہے، اللہ ہمیں اس چیز کو عظیم سمجھنا چاہیے۔ اللہ جس چیز کو عظمت دے دے، ہمیں اس چیز کو عظیم سمجھنا چاہیے اور اس چیز کی عزت و احترام کرنا چاہیے اور اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جی ہاں، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ 4 مہینے کی بات ہو گئی، آگے اللہ رب العالمین نے کہا منہا اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہو گئے۔ اب ان 4 مہینوں میں اپنے نفس پر ہم ظلم نہ کریں، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ان 4 مہینوں میں ہم اپنے نفس پر ظلم نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ سمجھیں گے کہ یہ ظلم سے مراد کیا ہے، ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جنگ و جدال نہ کریں، لڑائی نہ کریں، جھگڑے نہ کریں۔ جیسا کہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان مہینوں میں، ان دنوں میں جنگ کر سکتے ہیں، لڑائی کر سکتے ہیں، جھگڑے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اللہ رب العالمین نے فوراً وحی نازل کر دی اور کہا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں کہ ان مہینوں میں، ان دنوں میں قتال کرنا، لڑائی کرنا، جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ قتال فیہ کبیر،
کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا، ان مہینوں میں جنگ کرنا یہ حرام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کل قتال فیہ کبیر، بہت بڑے گناہ میں سے ہیں۔ ان مہینوں میں آپ جنگ نہیں کر سکتے، ان مہینوں میں آپ لڑائی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے فوراً لوگوں کو تنبیہ کر دیا، آگاہ کر دیا اور روک دیا، کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔